قرآن مجید میں فرمایا ایک ہوتا ہے مسلمان، ایک ہوتا ہے مومن، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ دیکھیے مسلمان تو ہم ہو گئے وراثت کے طور پر، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان، تو مومن تو ایسے وراثت میں نہیں بنتا آدمی۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، سورہ حجرات کی آیت نمبر 14۔ اے نبی یہ بدو جو ہیں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ ان سے کہہ دیجیے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، ولكن قولوا اسلمنا، یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اچھا اب اگر پوچھیں جی ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں مومن مانا جائے، بتائیے اس کا کیا تقاضا ہے، کیا ڈیفینیشن ہے؟ فرما دیا گیا، اگلی آیت کیا ہے، 15 آیت، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، یقین والا ایمان ہو گیا۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے بھی اپنی جانوں سے بھی۔ اولئک ھم الصادقون، صرف ایسے لوگ سچے ہیں اگر وہ کہیں کہ ہم مومن ہیں۔ دیکھیں جی یہ سوال ایک دفعہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب سے ہوا، انہوں نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا کہ جو اللہ کو مانے وہ مسلم ہے اور جو اللہ کی مانے وہ مومن ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کو ماننا یہ کافی نہیں ہے، یعنی شناختی طور پہ اگر کوئی شخص اللہ رسول آخرت کو مان لیتا ہے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اعلان کر دیتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، وہ مسلم ہے، لیکن مؤمن تب ہے جب ایمان اس کے دل میں کھب جائے۔ اور جو سورۃ الحجرات میں بھی ہے قالت الاعراب آمنا، یہ بدو لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، آپ فرمائیے کہ تم ایمان نہیں لے کے آئے بلکہ کہو کہ ہم اسلام لے کے آئے، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یعنی اسلام یہ ہے کہ کوئی اللہ رسول آخرت کو مان لیتا ہے اور باقی جو بنیادی عقائد کا اقرار کر لیتا ہے، اس کے بعد اسلام کو پریکٹس بھی کرنا شروع کر دے اور دل و جان سے اس میں پھر کوئی شک نہ کرے اور پورے پیشن کے ساتھ لگ جائے، تو وہ مؤمن ہے۔ آج کی ڈیٹ میں ہم بڑے سے بڑے سو کالڈ مؤمن کو بھی مسلم ہی کہہ سکتے ہیں، مؤمن نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ دل کی کیفیت کا نام ہے، اس کا پیرامیٹر اور تھرمامیٹر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ غیب کا علم اپنے نبی تک پہنچا سکتا ہے کہ وہ غیبی خبر دے، آپ اور میں نہیں یہ کلیم کر سکتے۔ ہم بڑے سے بڑے بزرگ کے لیے بھی حسن ظن ضرور رکھ سکتے ہیں کہ وہ مؤمن ہوگا، لیکن کنفرم جو مؤمنین ہیں وہ صحابہ کرام اور اہل بیت ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس میں آقا علیہ السلام نے 2 تعریفیں بیان کی کہ مسلمان کون ہے اور مومن کون ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، جو مسلمانوں پر حملہ آور نہ ہو، مسلمانوں پر اسلحہ اور ہتھیار نہ اٹھائے، مسلمانوں کو بم کے ذریعے نہ اڑائے، اور مسلمانوں کو خواہ خودکشی کر کے، خواہ خودکش حملے کی صورت میں، خواہ گولیاں چلا کر مسلمانوں کے خون کو نہ بہائے۔ یہ تو بڑی بات ہے، فرمایا بلکہ اس کی زبان، اپنی زبان بھی مسلمانوں کے خلاف نہ چلائے۔ بندوق چلانا تو بہت دور کی بات ہے، اپنی زبان بھی مسلمانوں کے خلاف نہ چلائے، وہ شخص مسلمان ہے۔ اور پھر اگلی تعریف فرمایا کہ مومن کون ہے، بلیور، فیتھفل۔ تو فرمایا آقا علیہ السلام نے مومن وہ ہے کہ جس سے صرف مسلمانوں کی نہیں، عامت الناس، کل انسانوں کی، مسلمان ہوں یا کافر ہوں، مسلم ہوں یا نصارہ ہوں یا یہودی ہوں یا ہندو ہوں، کل مسلمان ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو یا کسی بھی مذہب سے نہ ہو، تو مومن وہ ہے جس سے تمام لوگوں کی جانیں اور ان کے مال محفوظ رہیں، وہ شخص مومن ہے۔ یعنی مومن وہ ہے جو انسانوں کے لیے امن کا پیکر ہو اور انسانوں کے لیے امن کا منبع ہو اور انسانوں کے لیے امن کا باعث ہو اور انسانی زندگی کے امن کا محافظ ہو۔
اور انسانوں کو امن فراہم کرنے والا ہو، وہ مومن ہے۔ اس میں نہ مسلمان کا امتیاز رہا نہ غیر مسلم کا امتیاز رہا۔ یہ دوسری حدیث۔ احسان کرنے والے ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پیرامڈ ہوتا ہے، تو سب سے نچلا جو ہوتا ہے وہ مسلمون درجے کے اعتبار سے سارے ہی لوگ جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے وہ مسلمان میں داخل ہوتے ہیں۔ قرآن کی خصوصیت دیکھیے آپ، قرآن نے مومنون اور مسلمون میں مسلمان اور مومن کے اندر فرق کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے کہا سورہ حجرات کے اندر، یہ اعرابی لوگ کہتے ہیں کہ ایمان لائے، اے نبی آپ کہہ دیجئے ایمان نہیں لائے، یہ اسلام لائے ہیں، ایمان ان کے دلوں میں بھی داخل کہاں ہوا ہے؟ اور صحابہ کو اللہ نے جب بھی خطاب کیا، کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کہا، ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والے، اس لیے کہ صحابہ ایمان پہلے لائے تھے، عمل بعد میں آئے تھے، سمجھ رہے آپ؟ ایمان والے کہا ان کو بار بار، ایمان والوں۔ تو مسلمون، مومنون، ایمان والے، مومن، تو صحابہ کو مومن کہا اللہ نے چونکہ ایمان لائے تھے، اور اسلام بعد میں آیا، نماز بعد میں آئی، روزہ بعد میں آیا، زکوٰۃ بعد میں آیا، ٹھیک ہے۔ تو اسلام پر عمل کرنے والا مسلم ہے، ٹھیک ہے۔ تو مومنون والا درجے میں صحابہ کو ڈالا گیا، مومنون جب بھی خطاب ہوں گا صحابہ سے ایمان والوں سے خطاب ہوں گا، مومنون۔ کیوں مومنون کہا گیا؟ اس لیے کہ اسلام کے ارکان وغیرہ سب بعد میں آئے تھے، ایمان یہ لوگ پہلے لائے تھے، تو ایمان والا درجہ یاد رکھیں۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ جب اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، جبکہ ہر وہ انسان جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جائے، جو اللہ کو اپنے رب ماننے کا دعویٰ کرے، وہ مسلمان ہے، پھر چاہے نماز پڑھتا ہو، نہ پڑھتا ہو، کتنا ہی برا ہو، کتنا ہی گناہ گار ہو، اسلام سے خارج نہیں ہوتا، مسلمان ہونے سے خارج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور یہ اہل سنت والجماعت، صحابہ کی جماعت کا عقیدہ تھا، گناہ کبیرہ کی بنیاد پہ اسلام سے کوئی بھی انسان خارج نہیں ہوتا ہے۔ خوارج جو اس زمانے میں لوگ تھے، ان کا یہ عقیدہ گناہ کبیرہ انسان کو اسلام سے نکال دیتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، صحابہ کا عقیدہ نہیں تھا۔ تو لہٰذا ہر انسان جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، پھر چاہے عمل کرتا ہو، نہیں کرتا ہو، جیسے تیسے کرتا ہو، شرک بھی کرتا ہو، بدعت بھی کرتا ہو، سارا چیز ہے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ ایمان، مومن وہ ہوتا ہے جو ایمان لاتا ہے، اس کی صفت قرآن نے بیان کی، قد افلح المومنون، کامیاب ہو گئے یقیناً ایمان والے، کہ جو نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اور سارا تو مومنوں کی صفت بہرحال تفصیل میں بہرحال آتی ہے۔ صحابہ مومنوں کی جیتی جاگتی مثال ہے، کسی کو دیکھنا ہے تو مسلمان، ہر وہ آدمی جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، مومن وہ جو اس بات کو سمجھے کہ وہ کیوں آیا ہے اور اس کے مطابق عمل کرے، وہ مومن ہوتا ہے۔ ایمان اور اسلام کے اعتبار سے 4 قسمیں بنتی ہیں، ایک شخص مومن بھی ہو اور مسلمان بھی ہو۔ پہلے سمجھ لیں کہ مومن اسے کہتے ہیں جو دل سے اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو کچھ لے کر آئے وہ حق اور سچ ہے۔ قلب میں جب یہ یقین موجود ہوتا ہے تو یہ ایمان ہے، اور اس کے حامل شخص کو مومن کہا جاتا ہے۔ اور اسلام کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے، جیسے کوئی کلمہ پڑھے یا مسلمانوں کے جو ظاہری شعائر اسلام ہیں ان کو اختیار کرے۔ مثلا آپ دیکھیں شخص نماز پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، قربانی کر رہا ہے، حج، زکوٰۃ، جبکہ اس نے آپ کے سامنے کبھی مسلمانی کا دعویٰ نہیں کیا، کلمہ نہیں پڑھا، لیکن مسلمان ہوگا۔ تو گویا کہ اسلام کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے اور ایمان کا تعلق باطن سے ہوتا ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ کچھ اشخاص ایسے ہوتے ہیں جو مومن بھی ہیں اور مسلمان بھی، جیسے ہم لوگ ہیں کہ ہمارے دل میں ایمان بھی ہے اور ہم ظاہر سے اسلام کے جو ظاہری علامات ہیں وہ بھی اختیار کر رہے ہیں۔ ایک گروہ ایسا ہوتا ہے جو نہ مومن نہ مسلمان، یہ وہ کافر ہیں کہ جو دل سے ایمان نہیں رکھتے ہیں اور ظاہر سے کہتے بھی ہیں کہ ہم مسلمان نہیں، ہم تو، کوئی کہتا ہے کرسچن ہے میں ہندو ہوں، کوئی کہتا ہے میں یہودی ہوں، تو یہ نہ ظاہر میں مسلمان نہ یہ مومن۔ ایک قسم ایسی ہوتی ہے کہ مومن ہو مسلمان نہ ہو۔ یہ ہو سکتا ہے جیسے کوئی کافر ہے، بالکل بستر مرگ پر ہے اور کوئی اس کے پاس موجود نہیں، اور اس وقت وہ دل سے اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ میں غلطی پر تھا، میرے عقائد باطل تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب بالکل سچ فرماتے ہیں، قرآن سے ہی کہتا ہے، اور میں مسلمان ہوتا ہوں، یعنی میں مطلب ایمان لاتا ہوں، لیکن کسی کے سامنے اظہار کا اس کو موقع نہ ملا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اب لازم بات ہے کہ ہم تو ظاہر کو دیکھتے ہیں، باطن کو نہیں۔ عند اللہ یہ مومن ہے کیونکہ یقین حاصل ہو گیا، لیکن جو باہر سے لوگ دیکھیں گے، عام لوگوں کہیں گے بھئی یہ تو غیر مسلم مرا ہے، نہ اس کو جنازہ اس کا پڑھیں گے، نہ اس کو غسل دیں گے، نہ کفن، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے، اور سب کی زبان پر یہ ہوگا کہ یہ مسلمان نہیں تھا، تو اور مومن بھی نہیں تھا، وہ تو یہ کہیں گے، لیکن عند اللہ یہ مومن ہے، اگرچہ مسلمان نہیں ہے کہ اس کو ظاہر اظہار کا موقع نہ مل سکا۔ اور چوتھا وہ کہ جو مسلمان ہو لیکن مومن نہ ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین تھے جن کو شروع میں مسلمان بالکل مانا گیا،
کیونکہ یہ ظاہر میں اسلام کو اختیار کیے ہوئے تھے لیکن یہ مومن نہیں تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے نبی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ پھر تو بعد میں جب اللہ کا حکم نازل ہوا تو ان کو ذلیل کر کے نکالا گیا، ورنہ یہ باقاعدہ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، جہاد میں ساتھ جاتے تھے، اور نبی کریم جہاد میں پیچھے رہ جانے کے سلسلے میں ان کے اعذار کو قبول کرتے تھے، ان کو بظاہر مسلمان مانا جاتا تھا۔ تو گویا کہ یہ مسلمان تو تھے بظاہر لیکن مومن نہیں تھے۔ کہ ہم لوگ دو لفظ سنتے ہیں، مسلمان اور مومن۔ قرآن میں ہے قالت الاعراب آمنا، اعراب سے مراد دیہاتی لوگ، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے۔ ان کو کیا کہا گیا؟ یہ نہ کہو بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے، ولیکن قولوا اسلمنا۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام کے معنی کیا ہیں، ایمان کے معنی کیا ہیں، مسلم کون ہے، مومن کون ہے؟ دو لفظ الگ ہیں تو ان کے تقاضے بھی ہیں، ان کے معنی بھی ہیں۔ اس حوالے سے بہت زیادہ گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر مختصراً عرض کر دوں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم ہوئے ہیں انڈیا میں جب پاکستان نہیں بنا تھا۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ کے فرزند ہیں، ان کو سراج الہند بھی کہا جاتا ہے ان کی علمی حیثیت کے حوالے سے۔ وہ بڑا پیارا جواب دے دیتے ہیں تاکہ ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ مومن کون ہے اور مسلم کون ہے؟ مسلم وہ ہے جو اسلام میں آ گیا، اور مومن وہ ہے جس میں اسلام آ گیا۔ کیا بات! دیکھیے قرآن مجید اور احادیث میں یہ لفظ بطور ٹرم ایک اصطلاح کے طور پہ بھی استعمال ہوا ہے اور لغوی معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، یعنی ڈکشنری میں اس کے کیا معنی ہے۔ تو لغت میں ایمان اور اسلام میں فرق ہے، مسلم اور مومن میں۔ ایمان کا مطلب ہے عقیدہ جس کا صحیح ہو، یعنی عقیدہ اللہ پر ایمان لے آئے، وہ اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر۔ اور اسلام کا مطلب ہے ظاہری طور پر بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اسلام کے حوالے کر دے، یعنی اسلام کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو تسلیم کر دینا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔ تو مسلم کا مطلب یہ ہوا اس یعنی ڈکشنری کے معنی کے لحاظ سے جو عملی طور پر پریکٹیکلی اپنے آپ کو اسلام کے لیے پیش کر دے، یعنی جو پریکٹیکلی مسلم ہو۔ اور مومن کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا عقیدہ درست ہو۔ تو یہ اس کے لفظی معنی ہیں۔ تو جہاں قرآن مجید میں یہ دونوں لفظ اکٹھے استعمال ہوں گے تو وہاں تو ہم ان کا الگ الگ معنی کریں گے، جیسے ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، قرآن میں آتا ہے ایمان والے مرد اور عورتیں، اور مسلم مرد اور مسلم عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے جنت میں اچھے رزق کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہاں ایمان اور اسلام چونکہ ایک ساتھ استعمال ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مرد جو مومن تھے یعنی ان کا عقیدہ درست تھا، یہ چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اور مسلمین کا مطلب اسلام پر پریکٹیکلی یعنی عمل بھی کرتے ہوں وہ، تو یہ لوگ ان کے لیے اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین سے کہا، یا جو کمزور ایمان والے لوگ ہیں ان سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ قالت الاعراب آمنا، کہ یہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں ایمان لے آئے، کہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہیں کہ قولوا اسلمنا، یہ نہ کہو ایمان لے آئے بلکہ کہو اسلمنا۔ اسلمنا کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے ظاہری طور پر اپنے آپ کو اسلام کے سپرد کیا ہوا ہے۔ ولما دخلت الایمان فی قلوبہم، ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، یعنی جیسا مضبوط پختہ عقیدہ ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے، ظاہری طور پر اپنے آپ کو انہوں نے اسلام کے حوالے کیا ہوا، یعنی ظاہری طور پر کچھ احکام ہیں جو اسلام کے جن کو یہ فالو کرتے ہیں، دل میں وہ مضبوطی نہیں ہے۔ اگر اس سے منافق مراد لیں تو اس کا مطلب ہوگا دل میں ایمان ہی نہیں ہے، کمزور ایمان والے مراد لیں تو مطلب جو ایمان کا لیول ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ تو یہاں بھی اسلام کا مطلب کیا ہوا؟ ظاہری طور پر یعنی اسلام کے احکام پر عمل کرنا، چاہے حقیقت میں دل میں عقیدہ پورا مضبوط ہو یا نہ ہو۔ تو اس سے آپ کو واضح ہو جانا چاہیے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے۔
ظاہری حکام، تو دونوں پر عمل ضروری ہے، دل میں بھی ایمان ہونا چاہیے اور اسلام بھی ہونا چاہیے، یعنی پریکٹیکل مسلمان ہونا چاہیے انسان، اور عملی طور پر اسلام کے حکام کو فالو بھی کرتا ہو۔